السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ کیا تاج محل اس میں ظرف ہے؟ کیونکہ میں نے سوال میں دیکھا اور یہ بورڈ کے سوال میں دیکھا ہے کہ تاج محل کو اس میں ظرف کہا گیا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے اس پر۔ تو ویڈیو ضرور آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم نکرہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں بات کریں تو اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم استفہام ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسم ذات پر۔ تو اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیزوں سے کی جائے، یعنی دوسرے میں فرق جس سے ہو۔ اب اسم ذات کی مثالیں کیا کیا ہیں؟ تو قلم، دوات، صبح شام، ٹیلی فون، پروانہ، شمع، بکری، گائے، پینسل وغیرہ۔ اب اسم ذات کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو اسم تصغیر، جس کو اسم مصغر بھی کہتے ہیں، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلی، اسم صوت۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اگر اسم ذات کی بات کریں تو اسم ذات میں وہی الفاظ آئیں گے جو اسم نکرہ میں ہوں گے۔ اور اب نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم ظرف میں وہی الفاظ آئیں گے جو اسم ذات ہوں، اور اسم ذات میں وہی الفاظ آ سکتے ہیں جو اسم نکرہ ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم تصغیر ہو، مکبر ہو، ظرف ہو، اسم اعلی ہو یا اسم صوت، یہ سب کی جو مثالیں ہوں گی وہ ساری مثالیں اسم نکرہ کی ہی ہونی چاہیے، الگ سے کوئی مثال نہیں آ سکتی ہے اس میں، کیونکہ یہ سبھی اسم نکرہ کی ہی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو چلیے آگے ہم اس کو اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں اسم نکرہ، مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا آدمی، باغ، باغیچہ، عیدگاہ، کھٹ کھٹ، محل، یہ سب اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اسم نکرہ کی ہی ایک قسم ہے اسم ذات۔ کہیں کہیں پر اسم ظرف کو سیدھے اسم نکرہ کی قسم کہا گیا ہے کسی قواعد میں، لیکن یہاں میں الگ سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کسی طرح کا کوئی سوال نہ رہ جائے۔ تو اسم نکرہ کی ایک قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات میں وہی الفاظ آ سکتے ہیں جو اسم نکرہ میں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اسم معرفہ نہیں لا سکتے ہیں، اسم نکرہ ہی لانا پڑے گا۔ جیسے دولت، صبح، میز، بکری، محل، کرسی، کتاب، کاغذ، گھڑی، یہ سبھی جو الفاظ ہوئے وہ سبھی الفاظ اسم نکرہ کے ہوں گے، چاہے اس میں ذات ہوں، اس میں مصغر، اس میں مکبر ہوں، چاہے اس میں صوت ہوں، اس میں ظرف ہوں، اس میں وہی الفاظ ہم لائیں گے جو اس میں نکرہ کے ہوں، کیونکہ یہ اس میں نکرہ کا ہی خاندان ہے، اس میں معرفہ کا خاندان نہیں ہے۔ تو اس میں نکرہ کے جو الفاظ لائے گئے اس میں ذات میں وہ ہیں دوات، صبح، میز، بکری، محل، کرسی، کتاب، کاغذ اور گھڑی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں ذات کی ہی ایک قسم ہے اس میں ظرف، تو یہ بھی شرط ہے اس میں ظرف میں وہی الفاظ آئیں گے جو اس میں ذات ہوں، اس میں ذات میں ہوں، اور اس میں ذات میں وہی الفاظ آئیں گے جو اس میں نکرہ میں ہوں۔ تو اس میں ظرف میں دیکھیے مثال دو طرح سے دی گئی، مثالیں دو طرح سے ہیں آپ کے سامنے۔ تاج محل، تو یہ تو معرفہ ہے، اس کا خاندان الگ ہو گیا، یہ اس میں نکرہ کا خاندان نہیں ہے، یہ معرفہ ہو گیا۔ اس کو جانا چاہیے تھا معرفہ کے خاندان میں، معرفہ کی جو اقسام ہے وہاں جانا چاہیے تھا، تو اس کو یہاں پر اگر لکھیں گے نکرہ کے خاندان میں تو یہ غلط ہوگا۔ تو تاج محل اس میں ظرف نہیں ہوگا۔ محل کہیں تو محل نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے، تو محل اس میں ظرف ہوگا، جس سے جگہ کا علم ہو۔ تو جگہ کا علم تو ہو رہا ہے لیکن خاص جگہ کا علم نہیں ہو، پروپر ناؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ کامن ناؤن ہونا چاہیے، تو محل نکرہ ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں نوری قبرستان، تو یہ پروپر ناؤن ہو گیا، یعنی معرفہ ہو گیا۔ تو یہاں بات تو معرفہ کی نہیں کی جا رہی ہے، نکرہ کی جا رہی ہے، نکرہ کا خاندان ہے، نکرہ کی بات کریں گے ہم۔ تو یہاں نوری قبرستان جو معرفہ ہے وہ غلط ہے، وہ اس میں ظرف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف قبرستان کہیں تو یہ نکرہ ہو جائے گا، تو اس کو ہم اس میں ظرف کہہ سکتے ہیں۔ اب آخری بات میں یہی کہوں گا آپ سے کہ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں ظرف وہی ہوگا جو اس میں نکرہ ہوگا۔ اس میں ظرف اس میں نکرہ کے خاندان سے آتا ہے، اس لیے اس میں معرفہ کا کوئی بھی لفظ شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔
تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.